بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر ویکیشن کلاس 7 اردو لیکچر 4 پیج نمبر 63۔ مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ حرف آنا، تگنی کا ناچ۔ حرف آنا کا مطلب ہوتا ہے عزت پہ بات آنا۔ تگنی کا ناچ نچانا یعنی کہ بہت زیادہ تنگ کرنا۔ 3 حرف بھیجنا یعنی کہ لعنت بھیجنا۔ غم غلط کرنا کا مطلب ہوتا ہے غم کو بلانا۔ تاؤ کھانا یعنی کہ غصہ کرنا۔ امید برانا یعنی امید کا دوبارہ سے ابھرنا۔ آئینہ میں بال آنا، شک ہونا۔ آڑے آنا یعنی کہ مدد کرنا۔ الٹی گنگا بہنا یعنی کہ خلاف دستور کام ہونا۔ تردامن ہونا، غیر اخلاقی کام کرنا۔ 3-5 کرنا یعنی کہ جھگڑا کرنا۔ چلے آئیے اب ہم اس کے جملے بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں بچوں، محنت مزدوری کرنے سے کبھی کسی کی عزت پر حرف نہیں آتا۔ بچوں نے مل کر ماں کو تگنی کا ناچ نچوا دیا۔ جو لوگ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے ہیں میں ان پر 3 حرف بھیجتا ہوں۔ غم غلط کرنا، کسی اپنے قریبی کی موت کا غم غلط کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آؤٹ ہونے پر کھلاڑی تاؤ میں آ گیا۔ امید بر آنا، ماں کو اپنے کھوئے ہوئے بچے کی امید بر آئی۔ آئینہ میں بال آنا، 2 دوستوں کے درمیان اگر آئینہ میں بال آ جائے تو دوستی قائم نہیں رہ سکتی۔ آڑے آنا، احمد ہمیشہ مشکل وقت میں میرے آڑے آتا ہے۔ الٹی گنگا بہنا، افسر کی غیر موجودگی میں تو ملازمین نے الٹی گنگا بہا دی۔ تردامن ہونا، غیر اخلاقی کام کرنا۔ کوئی بھی تردامن حرکت کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ 3-5 کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں ہمارا نقصان بھرنا پڑے گا۔ پیج نمبر 62۔ بادشاہی مسجد اور چولستان کے مشہور قلعہ دڑاؤ کی تصویر یہاں پہ آپ نے لگانی ہے۔ پیج نمبر 61۔ مندرجہ ذیل جملوں کو تذکیر و تانیث کے حوالے سے درست کر کے لکھیں۔ یہ دیکھیں بچوں، میں نے آج کی اخبار پڑھی۔ میں نے آج کا تازہ اخبار پڑھا۔ پڑھا آئے گا، پڑھی نہیں آئے گا۔ کھٹی دہی نہیں کھانی چاہیے، کھٹا دہی نہیں کھانا چاہیے۔ خالد کا ناک چپٹا ہے، خالد کی ناک چپٹی ہے۔ چپٹا نہیں آئے گا، چپٹی آئے گا۔ میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ رہی نہیں آئے گا، رہا۔ خاکروب نے آج جھاڑو نہیں لگائی، خاکروب نے آج جھاڑو نہیں لگایا۔ لگائی نہیں آئے گا، لگایا۔ حمید اچھا اردو بولتا ہے، حمید اچھی اردو بولتا ہے۔ علاج کے باوجود اس کی مرض بڑھتی گئی، علاج کے باوجود اس کا مرض بڑھتا گیا۔ پیج نمبر 60۔ کلمہ کی اقسام لکھیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے معنی ہے نام۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے لاہور، میز، باغ وغیرہ۔ فعل کے معنی ہے کام۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، جیسے کھاتا ہے، سوتا تھا، آئے گا وغیرہ۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے اپنے کچھ معنی نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسم اور فعل سے مل کر اپنے معنی ظاہر کرتا ہے، جیسے میں، سے، کو، تک وغیرہ۔ جی تو بچوں، یہ کلمہ کی 3 اقسام اسم، فعل، حرف ہے۔ اس کی تینوں کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو کروا دی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پیج نمبر 59۔ ایک ہاکی میچ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کریں۔ جی تو بچوں، پچھلے اتوار کو میرا ہم جماعت حمید ہمارے گھر آیا اور بتایا کہ آج گورنمنٹ ہائی اسکول اور گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کے درمیان ہاکی کا میچ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر ہم نے دوسرے دوستوں کو ساتھ لیا اور یونیورسٹی گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ ہمارے جانے سے پہلے گراؤنڈ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، مگر اب بھی طلباء اور دوسرے تماشائی جوک در جوک چلے آ رہے تھے، یعنی کہ بھیڑ کی بھیڑ، لوگ ہجوم کی صورت میں آ رہے تھے۔ ہمیں اپنے اسکول کے طلباء ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھے۔ ہمیں اپنے اسکول کے طلباء جب یعنی کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، اکٹھے ہی شور مچانا ہوتا ہے، اکٹھے ہی تالیاں بجانی ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر اکٹھے بیٹھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ مقررہ وقت پر ہاکی کا میچ شروع ہو گیا۔ دونوں ٹیموں نے شاندار آغاز کیا۔ کبھی ایک ٹیم سکور میں آگے نکل جاتی تو کبھی دوسری۔ ہاکی کا میچ بہت زبردست چل رہا تھا۔
اور تقریباً برابر ہی چل رہا تھا کہ اچانک یو ٹرن آیا اور گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول نے زیادہ رنز بنا کر ہاکی کا میچ جیت لیا۔ دوسری ٹیم منہ دیکھتی رہ گئی۔ جیتنے والی ٹیم بہت خوش تھی، ہم سب نے بھی بہت مزہ کیا۔ شام بھی ہو چکی تھی تو ہم سب دوست خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ جی تو بچوں یہ تھا ایک ہاکی میچ کا آنکھوں دیکھا حال۔ اس کو آپ نے اچھا سا لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ پیج نمبر 58، مسلم مفکرین کے نام لکھیں جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کوشش کی، نیز ان کی تصویریں بھی لکھیں۔ محمد زکریا الرازی، العربی، ابو یعقوب، ابو الحسن المیری، الماری، حامد الدین الکرامانی، ناصر خسرو، الغزالی، ابن طفیل، نظام الدین کبریٰ۔ ان میں سے بیٹا جن کی بھی تصویریں آپ کو آسانی سے مل جائیں آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں، لگا سکتے نہیں ہیں، لگانی ہے۔ پیج نمبر 57، اماموں کے نام تحفہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خط لکھیں۔ از کمرہ امتحان، مورخہ 8 جون 2020، لاہور۔ پیارے ماموں جان، السلام علیکم، ہم سب خیریت سے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی گھر والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ہفتے میری سالگرہ تھی، آپ نے مجھے تحفے میں گھڑی بھیجی، مجھے بہت پسند آئی، میں اسے لگا کر اسکول جاتا ہوں، یہ میری بہت مدد کرتی ہے، اس کی وجہ سے میں وقت کا پابند ہو رہا ہوں، میرے لیے یہ تحفہ بہت قیمتی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اتنا خوبصورت تحفہ بھیجنے کے لیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سب کو سلام، فقط آپ کا بھتیجا علی بیجیم۔ نام لکھنے کی بیٹا آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ پیج نمبر 56، سائنسی ایجادات کے فائدے اور نقصانات پر مضمون لکھیں۔ جی تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو بارہا مختلف علوم سیکھنے کی ترغیب دی ہے، ان علوم کی سب سے بڑی اور اہم شاخ سائنس ہے۔ بلا شبہ 20ویں صدی میں سائنس کے ایسے ایسے کرشمے نظر آئے کہ انسانی عقل دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ ان تمام ایجادات کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ پہلے کھڈی پر کپڑا بنایا جاتا تھا، کئی دن لگ جاتے تھے، اب ٹیکسٹائل ملوں میں ہزاروں گز کپڑا ایک ہی دن میں بن جاتا ہے۔ جی بچوں پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، پہلے کافی دن لگتے تھے کپڑا بننے میں کھڈی پر، اب ٹیکسٹائل ملوں میں ہزاروں گز کپڑا جو ہے ایک ہی دن میں بن جاتا ہے۔ گھریلو کام کاج کی آسانی کے لیے واشنگ مشین، فریج، کپڑے سکھانے والی مشین یعنی کہ ڈرائر، جوسر، گرینڈر، ایئر کنڈیشن، ٹی وی، کمپیوٹر، موٹر سائیکل، موبائل فون وغیرہ سائنس کی حیران کن اور فائدہ مند ایجادات ہیں۔ جدید قسم کی گاڑیوں سے سفر بھی آسان ہو گیا ہے۔ بظاہر تو یہ انسانوں کی بہت بڑی کامیابی ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ مشینوں کی فراوانی نے انسان کو سست اور کاہل بنا دیا ہے۔ پہلے کام کرنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں چلاتا تھا، پسینہ آتا تھا اور وہ تندرست رہتا تھا۔ آج کا انسان بیماریوں میں گھر چکا ہے۔ فیکٹریوں اور ملوں کا زہریلا دھواں کیمیائی عمل کے نتیجے میں فضا میں پھیلتا اور بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ دوسری طرف سائنسی ایجادات کا جہاں فائدہ ہے، وہیں خطرناک اور تباہ کن ہتھیاروں کی ایجاد نے انسانی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایٹم بم ایک عذاب ہے جو ہر وقت انسان کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ جی تو بچوں یہاں پہ آج آپ کا سمر ٹاسک ختم ہوا چلا جاتا ہے۔ اب آپ نے سارے اس کو بھی اچھے طریقے سے لکھنا ہے، سارے کام کو یاد کرنا ہے اور دوبارہ سے لازمی پریکٹس کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور گھروں میں رہیے گا۔ اللہ حافظ۔